لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل شیڈیول کے مطابق اسلامک ٹیچر پروگرام کی ویڈیو حاضر خدمت ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹ جانے کے بارے میں لوگوں کی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. دوستوں، نکاح ہمارے مذہب میں ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور کئی وجوہات پر فسخ یعنی ٹوٹ جاتا ہے. دوستوں، یہ نظریہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. کسی مسلمان مرد اور عورت کا نکاح اس نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت پر یقین کامل ہی نکاح کا بنیادی نظریہ ہے. دوستوں، اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1، مرد کا عورت کو زبانی یا تحریری طور پر 3 بار طلاق لکھ کر دے دینا یا زبان سے لفظ ادا کر دینا. نمبر 2، عورت کا مرد سے خلا لے لینا طلاق کی بنا پر اور بنا طلاق کی بنا پر. نمبر 3، عورت یا مرد کا ایمان سے خارج ہو کر مرتد ہو جانا. نمبر 4، شرائط کی وجہ سے طلاق کا قائم ہونا. نمبر 5، مرد یا عورت یعنی شوہر یا بیوی کا لاپتہ ہونا. دوستوں، اب آتے ہیں نکاح ٹوٹ جانے کی پہلی وجہ. اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق زبانی یا تحریری طور پر دے دے تو طلاق حقیقی واقع ہو جاتی ہے، جس میں مرد واپس اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا. لیکن اگر شوہر نے بیوی کو صرف 1 یا 2 بار طلاق دی ہے تو اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں. یعنی ایک خاص مدت پوری ہونے کے بعد شوہر نکاح کی تجدید کے بعد واپس اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اس میں حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دے تو ماں سوائے حلالہ کے کسی بھی حالت میں
شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ دوستوں اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف، یعنی خلا کے ذریعے علیحدگی اختیار کرنا۔ دوستوں خلا کی بھی دو شرائط ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بھی شرعی عدالت عورت کو مرد سے علیحدگی کا اختیار دے دے تو اس صورت میں عورت مرد کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ کوئی پنچایت عورت کے حق میں فیصلہ دے دے تو اس صورت میں شوہر سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نکاح فسخ یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستوں اب آتے ہیں تیسری وجہ پہ جس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مرد یا عورت اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے مرد یا عورت کوئی ایسا کفریہ یا شرکیہ کلمہ کہہ دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے اور وہ اسلام کے دائرہ کار سے خارج ہو جائے۔ دوستوں جب انسان اسلام کے دائرہ کار سے ہی خارج ہو گیا تو وہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور جو انسان ایمان سے خارج ہو جائے وہ مسلمان ہی نہیں، اور جب کوئی مسلمان ہی نہیں تو پھر کیسا نکاح؟ نکاح تو دوستوں مسلمان کا ہوتا ہے۔ دوستوں اب آتے ہیں چوتھی وجہ پہ کہ جب کوئی مرد یہ شرط لگا دے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، اور اگر بیوی نے وہ کام کیا تو یاد رہے ایک طلاق قائم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر 3 بار شرائط لگا دی گئیں اور بیوی نے ہر بار وہ کام کر لیا جس کے لیے شوہر نے منع کیا ہے تو طلاق حقیقی واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق حقیقی کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ دوستوں اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر ان شرائط کو اختیار کریں، بصورت دیگر شرائط کی وجہ سے طلاق قائم ہو جاتی ہے۔ 5ویں اور آخری وجہ یہ ہے کہ جب دونوں میں سے مرد یا عورت اگر لاپتہ ہو جائے تو اس صورت میں شرعی عدالت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اگر شوہر یا عورت نے رجوع نہ کیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستوں امید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ تمام وجوہات کے واضح کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نکاح کن وجوہات کی بنا پر ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستوں اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ ایک بزنس مین، ایک شاپ کیپر یا اسکول پرنسپل یا پھر کسی ادارے کے مالک ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا ای میل ہے r.a.advertising4321@gmail.com۔